اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع ہے اسلامی سلطنت کے حاکم کی رعایا کے متعلقہ کچھ ذمہ داریاں۔ اور اسلامی سال کا آج پہلا دن بھی ہے، یکم محرم الحرام شریف۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کے پہلے دن بھی قربانی پیش کی گئی۔ اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانیاں پیش کی گئی، جو دلالت ہے اس بات پر اسلام ہمیشہ قربانیوں سے ہی پھلتا پھولتا ہے۔ اسلام شرابی، کبابی، فاسق و فاجر، بے نمازی، یہودیوں کے غلام، عیسائیوں کے غلام اور برائے نام مسلمان، ایسے حاکموں کی وجہ سے اسلام کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ قانون ہے، اسلام کی ترقی رکھی ہی قربانیوں میں ہے۔ اسلام کی ترقی کا راز شجاعت، بہادری اور کفار کے سامنے ڈٹ جانے والے
پرہیزگار و متقی حاکم اگر ہوں تو پھر اسلام ہر طرف ترقیاں ہی ترقیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کے دن یکم محرم الحرام حضرت سیدنا خلیفہ دوم شہنشاہ عدالت جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کی ذات کو اگر گہری نظر سے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ جہاں امیر المومنین ہیں وہیں نہایت ہی بلکہ حدیں ٹوٹ جاتی ہیں آپ کے تقوی و طہارت کی۔ اگر ہم حکمران ہونے کی حیثیت سے آپ کو دیکھیں، جس کی چند مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، ایسے ہی اگر آپ کے عدل و انصاف کو دیکھیں جو رعایا کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے، تو شاید عدل بھی سامنے کھڑے ہو کے شرمانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ایسے عادل حکمران تھے۔ اسی طرح اگر قرآن و سنت کے قوانین اور قرآن و سنت کے قانون اور اصول جو اسلامی سلطنت کو اللہ عز و جل اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، ان کے نفاذ کے تعلق سے دیکھا جائے تو پھر ہمیں کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے سب سے زیادہ سخت شریعت کے نافذ کرنے میں سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ ہمیں خود جملہ کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اور بیت المال کی حفاظت کی طرف دیکھا جائے، بیت المال کی حفاظت کی طرف دیکھا جائے تو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو، اس روایت کو نقل کیا۔ ایک دن کی بات ہے، سیدنا فاروق اعظم شہنشاہ عدالت رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حاکم تھے، اس زمانے کی بات، آپ مدینہ شریف سے باہر دوپہر دھوپ میں آپ چل رہے ہیں اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاقات ہوتی ہے۔ جناب مولا کائنات پوچھتے ہیں، یا امیر المومنین، کیا جملے بولے؟ گویا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مولا کائنات کے تو امیر ہیں، مولا کائنات کے تو امیر ہیں، مولا کائنات انہیں حاکم بھی مانتے ہیں، امیر المومنین بھی مانتے ہیں، خلیفہ وقت بھی مانتے ہیں، لیکن آج کے موذی جو مولا کائنات کو ہی لوگوں کے سامنے دو نمبر لوگ جھوٹے انداز سے پیش کر کے جناب فاروق اعظم سے دشمنی کا ہر وقت کوشش ہے، اپنے اسٹیجوں سے، اپنے ممبروں سے، اپنی مجالس میں مختلف انداز سے، جن کا ہر وقت اس کوشش پہ نہ جانے کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے کہ ان کی کوشش ہے فاروق اعظم کے خلاف بکتے ہیں۔ اور ندانو، جاہلو، بے وقوفو، احمقو، جس مولا کائنات پہ تم اپنی بنیاد رکھتے ہو، وہ امیر المومنین کو کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر، اے مومنوں کے امیر، اے نائب رسول، اے خلیفہ رسول، خیریت تو ہے آپ مدینہ کے اطراف میں اس وقت گرمی کے اندر آپ گشت پر مارے؟ جملے سننا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، حاکم پر رعایا کی اسلامی سلطنت میں بہت سارے فرائض اور حقوق ہوتے،
اب عمر بن خطاب کے کلمات سننا. کہا علی ایسے ہوا کہ بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا. بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے. اے علی میں اس اونٹ کی تلاش میں نکلا ہوں. کتنے خدام موجود ہیں, کتنے غلام موجود ہیں, کتنے آپ کے پاس صحابہ جو آپ کے ایک کلمے پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. کہاں سے کہاں تک اسلام کی فتوحات کا سلسلہ چلا. وہ ایک اونٹ کو تلاش کرنے نہ جاتے. کہا نہیں, حاکم عمر ہے, عمر. تو بیت المال عمر کے سپرد ہے, عمر نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اس وقت امیر عمر ہے. اونٹ بھاگا ہے تو اب تلاش کے لیے بھی عمر ہی کو جانا پڑے گا. مولا کائنات نے جب یہ کلمات سنے کہا اے امیر المومنین, بس خلافت اور حکمرانوں کو آپ نے تھکا کے رکھ دیا ہے. یہ مولا کائنات مولا مشکل کشا کے کلمات ہیں کہ کہا آپ کے بعد والے جو خلیفے آئیں گے, جو حکمران آئیں گے اسلامی سلطنت میں, اے عمر آپ نے ان سب کو تھکا کے رکھ دیا ہے. اب ایسا کون ملے گا جو ایک اونٹ بیت المال کا, بیت المال کہتے ہیں اسلامی سلطنت کے خزانے میں جو کچھ بڑا ہوتا ہے, وہ اسلامی سلطنت کی رعایا کی امانت ہوتی ہے فرما روا کے پاس, حاکم وقت کے پاس. وہ کسی کے ماں یا کسی کی ماں یا کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہوتا, وہ اس اسلامی سلطنت کی رعایا کا مال ہوتا ہے. اس کے مالک یہ ہوتے ہیں, اور حاکم وقت تو فقط امیر ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے. اسلام جہاں کہے جس مسلم کو اس رعایا میں ضرورت پڑے, حاکم پہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو بیت المال سے پورا کیا جائے. مولا کائنات نے بھی تاریخی کلمات بولے, کہا عمر تو نے اپنے بعد والے خلیفوں کو تھکا کے رکھ دیا. اب ایسا ہمیں حاکم نظر نہیں آئے گا, اب ایسا خلیفہ نہیں دنیا دیکھے گی کہ ایک اونٹ بیت المال سے بھاگ گیا تو اس کی تلاش کے لیے وقت کا حاکم خود دھوپ میں دوپہر میں اس کو مدینہ شہر سے باہر تک پیدل چلے گئے, اس کی تلاش میں چل رہے تھے. کہا اے عمر اب ایسا حاکم لوگ نہیں دیکھ سکے. مولا کائنات انہیں ان صفات سے نوازے, ان کی شان کے یوں متعارف ہوں, ان کے مقام کے یوں اعتراف کرنے والے. اور آج کے چمچے, آج کے لوڈے, آج کے موسی خلیفہ ثانی, خلیفہ اول, خلیفہ ثالث کے خلاف زبان دھراسیاں کریں. بس ہم مالک سے دعا گو ہیں کہ اس وطن عزیز میں کاش کوئی ایسا حاکم آ جائے جو نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے والا ہو. پھر ایسے لوڈے آپ کو سٹیجوں میں نہیں بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آیا کریں گے. اس ملک میں پھر مبلغ وہی ہوگا جو میرے آقا کریم کی عزت کا پہرا دینے والا ہوگا. اس ملک میں پھر سٹیج پہ وہ بول سکے گا جو سرکار کے خلیفہ, سرکار کے خلفاء اور سرکار کے صحابہ, اہل بیت, پنجر پاک, حقیقی اولیاء کی عزت کا محافظ اور ان کی شان پہ لیکچر دینے والا ہوگا. جو اس کے خلاف بکے گا وہ ضرور بضرور جیل میں ہی نظر آیا کرے گا. لیکن دعا یہ ہے کہ مالک کو ایسا حاکم ہمیں عطا فرما دے. اور یہ تبدیلی کب آئے گی؟ جب ہم ان چوروں کو چھوڑیں گے, جب ہم ان لٹیروں کو چھوڑیں گے جنہوں نے ملک کو ستیاناش کر رکھا ہے, جنہوں نے ملک میں اسلامی کلچر نکال دیا, اسلامی سلطنت میں اسلامی ثقافت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. یہود و نصارہ کی ثقافت, یہود و نصارہ کا کلچر کیونکہ بگے ہوئے ہیں, وہ بے ایمان یہود و نصارہ نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے, جیسے چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں. یہ اس وقت تبدیلی آئے گی جب آپ سب اس حاکم کا, اس سیاسی شخصیت کا آپ سب ساتھ دیں گے جو کہتا ہے کہ ملک میں فقط نظام مصطفیٰ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے اس سلطنت کے لوگ چند سیاسی پارٹیوں کے
جو فساق بھی ہیں، فجار بھی ہیں، بلکہ ان میں اکثر تو شاید مسلمان بھی نہ ہو، جنہوں نے قرآن کے نظام کو بدلا، جنہوں نے رسول اللہ کی احادیث کے نظام کو بدلا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں سیاہ میں حدیث ہے، سیاہ ستہ میں ایک صحابی کو حاضر کیا جاتا ہے۔ کیس کیا تھا؟ اس نے اپنی بیوی کو رات خنجر مار کے ہلاک کر دیا۔ کیس یہ تھا؟ میرے آقا نے پوچھا تو نے بیوی کو کیوں قتل کیا؟ تو نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا؟ اب جملے سننا۔ عرض کی اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نے سمجھایا تھا لیکن اس کو سمجھ، بس جب دوبارہ بولی تو یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کی شان میں کوئی بندہ گستاخی کرے، بھلے ہماری بیوی کیوں نہ ہو، بس آپ کی شان کی وجہ سے میں نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ تاریخی فیصلہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دمها حدر او کما قال علیہ السلام، فرمایا ایسے شخص کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا جو ہمارے گستاخ کو قتل کر دے، اس نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے۔ رسول اللہ فیصلہ دے، ہمارے گستاخ کے قاتل کی کوئی سزا، اور آج کے موذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر جس گستاخ کو ملک ممتاز قادری شہید ناموس رسالت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہنم رسید کیا، اس موذی گورنر کو اسی جرم کی سزا دی ہے نا ان بے ایمانوں نے۔ میرے آقا اسی فیصلے میں، اسی کیس اور مقدمہ میں فیصلہ دیتے ہیں، ان دمها حدر، ایسا خون ضائع ہوتا ہے، اس خون پہ کسی کو کوئی سزا۔ انہوں نے کوئی نیا اسلام کرا، یہ نیا اسلام نہیں کر سکتے، یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو خرید رکھا ہے۔ خدا کا نام لو، خدا کا نام لو، ایسے ظالم حاکم کا ساتھ نہ دینا، ورنہ سمجھنا قیامت کے دن جو ظالم کا ساتھ دے گا اللہ اس کو ظالم کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اب یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تو صرف ووٹ ہی دیا تھا، آپ کے ووٹ کی وجہ سے ہی تو وہ اقتدار پہ آتے ہیں۔ تو جو ظالم ہو، جو قرآن و سنت کے فیصلے تبدیل کرتا ہو، وہ ووٹ کا مستحق ہے یا جوتوں کا مستحق ہے؟ لیکن مسلمان بدقسمتی سے ایسے غلام بنے ہیں لوگوں کے، جب ووٹ آئیں گے تو ووٹ پھر بھی انہیں کو ڈال کے آئیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن رب پوچھے گا، خدا کا خوف کرو۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ آج سے شروع ہے۔ سوال اگر کروں، صرف ایک سوال، میرا امام یزید کے سامنے جھکا کیوں نہیں تھا؟ کوئی جائیداد کا چکر تھا؟ کوئی کوٹھیوں کا چکر تھا؟ محلات کے چکر تھے؟ کہا تو بے ایمان ہے، وہ کہتا تھا آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ یزید میرا حاکم ہے۔ اس وقت ووٹ اس طرح ہوتے تھے، اسلام میں دنیا کے نظام میں ووٹنگ ہوتی بھی ایسے ہی ہے کہ زمانے کے علماء، مفتی، شیوخ یہ جس کو مقرر کرے وہی اسلامی صدقہ کا فرما روا ہوتا ہے۔ یہ جو ووٹیں گے یہ یہود و نصارہ کا سسٹم ہے، یہاں تو بھنگی چرسی بھی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اسلام میں بھنگی چرسی کا ووٹ قابل قبول، اسلام میں فاسق و فاجر کا ووٹ قابل قبول، وہاں تو ایک بندہ بے نمازی ہے اس کا ووٹ نہیں اسلام قبول کرتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ امام پاک ڈٹ گئے، کہا تو موسی ہے، تو بے ایمان ہے، تو میرے نانے کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ لوگ تو مجھے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ دیتے ہیں ان کے حاکم کا کہ نہیں۔ کہا سب کچھ دے دیں گے لیکن تجھے حاکم نہیں مانیں گے، سادہ لفظوں میں تجھے ووٹ نہیں دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، مدینہ جیسا مقدس شہر چھوڑ دیں گے۔ مجھے اور آپ کو مدینے سے پیار ہے، جو مدینے کا وارث ہے انہیں کوئی پیار نہیں تھا، جو تاجدار مدینہ کا وارث ہے انہیں مدینے سے الفت نہیں تھی، لیکن کہا جب قانون بدلو گے تو سامنے آ جائیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، جان دینی پڑی تو دے دیں گے۔
ووٹ نہیں دیں گے. یہ صرف پرچی نہیں ہوتی، اس کا بڑا مقام ہے. یہ اپنے موقع پہ موضوع آئے گا انشاءاللہ. تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مولا کائنات نے کیا کہا؟ حضور آپ نے اپنے بعد والے حکمرانوں کو تھکا کے رکھ دیا، اب کوئی نہیں آئے گا جس کو لوگ آپ کی سیرت پہ دیکھ سکیں. آپ نے تھکا کے رکھ دی. ایک اونٹ کی خاطر حاکم وقت امیر المومنین والمسلمین والمتقین آپ جناب مدینہ کے باہر دیہات تک، مدینہ شہر سے دیہات مدینہ تک فاروق اعظم دھوپ میں پیدل چل رہے ہیں، ایک بیت المال کا اونٹ تلاش کر رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ اسلامی سلطنت نے حاکم کو مجبور کیا تھا کہ دیکھ یہ اسلامی رعایا کی تیرے پاس امانت ہے، یہ ڈوبنے نہیں چاہیے، اس میں کسی طرح کا کوئی خلل، کوئی درار نہ پڑے. کام خود چلے جائیں گے لیکن بیت المال کی حفاظت ضرور کریں گے. آج کوئی حاکم دکھاؤ نا ایسا. حالانکہ اونٹ کے دوڑنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قصور بھی کوئی نہیں تھا. آپ کا کیا قصور ہے؟ آج کا کوئی ایسا مجھے حاکم دکھائیں گے آپ پورے بھر میں جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ صرف قومی خزانے کو لوٹتا نہ ہو، کوئی ایک حاکم دکھا دے آپ. یہ ووٹنگ پہ، الیکشن کے سیزن پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ اگر کل کو ملنا ہی کچھ نہ ہو تو کسی کا دماغ خراب ہے، وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے ایم این اے ایم پی اے بنے، اس کا دماغ خراب ہے. میرے بھائی ان کو پتہ ہے آج کروڑوں خرچ کریں گے تو کل قومی خزانے سے اربوں ڈالر لوٹیں گے، اس لیے خرچ کرتے ہیں. یہ تو چور ہے، ان کا خرچ کرنا ہی لوٹنے پہ مبنی ہوتا ہے. آج قانون بنا دیا جائے جس سے 1 روپے کی کرپشن ثابت ہوئی اس کو چوک میں لٹکا کے پھانسی دی جائے گی، پھر دیکھنا کوئی آتا ہے اس میدان میں کروڑوں روپے خرچ کر کے ایم این اے کو بنتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک جرنیل اسلام نے، میں نام نہیں لیتا، لوگوں میں دراصل ظرف نہیں رہے، بات کچھ ہوتی ہے ان کو سمجھ کچھ آتی ہے. اسلام کا مشہور و معروف جرنیل، مشہور و معروف، اس کو سرکار نے ایک ایسا لقب دیا، یہ اولی الابصار کے لیے میں جملہ بولا ان کو سمجھ لیا جائے. سرکار نے اس ہستی کو ایسا لقب دیا جو پورے صحابہ و اہل بیت میں وہ لقب کسی اور کو نہیں عطا ہوا. اس جرنیل اسلام کی بات کر رہا ہوں. فاروق اعظم کی عدالت میں کیس آتا ہے، حضور اس میں یہ خرابی، اس میں بس اتنی سی بات. جب تحقیق ہو جاتی ہے فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اب تیری جگہ گورنر اور جائے گا. تو سمجھ آ رہی؟ اسلامی حاکم پر، اسلامی دنیا میں، اسلامی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے رعایا کی بہت ساری ایسی رعایتیں کرنا فرض ہے، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا فرض ہے جو آج کسی بھی اسلامی سلطنت میں ہمیں نظر. ایک اور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی عدالت میں کیس دائر ہوتا ہے. وہ گورنر تھے ایک علاقے کہ حضور وہ فلاں بندے کو انہوں نے 10,000 درہم کا تحفہ پیش کیا. کتنا کتنا؟ چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں کرنسی 2 سکوں میں تھے، سونے اور چاندی کے سکے. دینار سونے کے سکوں کو کہا جاتا تھا اور درہم چاندی، یہ کرنسی تھی. اور آج بھی نظام کرنسی کا سونے پر ہی ہے، سونے اور چاندی پر ہی ہے کرنسی کا نظام. اگرچہ اس کا قائم مقام یہ کاغذی نوٹ ہے، اس کا قائم مقام یہ کاغذی نوٹ ہے. اصل کرنسی، اصل سمن یہ کاغذی نوٹ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں.
یہ اس اصل کرنسی سونا چاندی کا قائم مقام ہے، سونے چاندی کا قائم مقام ہے، آسانی کے لیے وضع کیا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے شاگرد خاص فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک گورنر کا کیس آتا ہے، گواہ پیش ہوتے ہیں، حضور اس نے فلاں بندے کو 10,000 چاندی کے سکوں کا کیا پیش کیا؟ فاروق اعظم نے کہا اس کو پیشی ہے، فلاں دن مدینہ میں پہنچے، فلاں دن مدینہ میں آیا گورنر، تحقیق شروع ہوئی، یہ 10,000 درہم آپ نے کہاں سے دیے؟ تحفے کے طور پہ جو دیے ہیں، اگر دیے ہیں اپنے مال سے تو ثابت کریں کہ یہ مال آپ کے پاس کہاں سے آئے، اگر آپ نے دیے ہیں بیت المال سے تو ثابت کریں اسلام کے کون سے قانون کے تحت آپ نے اس کو 10,000 کا تحفہ پیش کیا۔ دو ہی وجہ ہو سکتی تھی نا دینے کی، یا ذاتی مال دیا ہوگا یا بیت گورنر تھے، چھوٹے سے صوبے کے بھی گورنر نہیں تھے، جیسے ہمارا ایک چھوٹا سا صوبہ پنجاب ہے، بلوچستان ہے، فلاں ہے فلاں، بہت بڑے صوبے کے گورنر تھے۔ کہا بتائیں آپ نے ذاتی مال پیش کیا یا؟ انہوں نے حضور میں نے ذاتی مال سے دیا۔ آپ نے فرمایا دلیل پیش کر، تیرے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے؟ تو آپ نے دلیل سے ثابت کیا کہ حضور ہم فلاں جنگ میں گئے، اللہ نے ہمیں فتح دی، اور اس سے جو ہمیں جو فوج کا حصہ ہوتا ہے مال غنیمت سے، اس سے اتنے اور اتنے پیسے ہر فوجی کو ملے تھے۔ آپ باقی اپنے غلاموں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں اور حلال طریقے سے پہنچے تھے، میں نے وہی دیا۔ کوفے کا گورنر ہے، میں ان نفوس قدسیہ کا نام نہیں لے رہا، لوگوں میں ظرف نہیں، اس وجہ سے کوفے کا گورنر ہے۔ کوفے کے لوگ مدینہ میں پیغام بھیجتے ہیں گورنر تبدیل کیا جائے، گورنر تبدیل کیا جائے۔ آپ نے ان سے دلیل مانگی، اس میں عیب کیا ہے؟ اس میں دلیل سننا چاہیں گے آپ؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے، نمازیں تو وہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں تو باجماعت بھی، جملے سننا غور سے، لیکن خشوع و خضوع کم ہو گیا جب سے گورنر بنے۔ جملے سمجھ رہے ہیں؟ کچھ کو سمجھ نہیں ہے۔ حضور 5 وقت کا نمازی بھی ہے، کوفے کا گورنر، اور پڑھتا بھی باجماعت ہے، لیکن جب سے گورنر بنے ہیں چلتے چلتے نوبت یہاں پہنچی ہے، جو پہلے خشوع و خضوع نماز میں نظر آتا تھا آج کل وہ ہمیں نظر۔ فاروق اعظم نے فرمایا گورنر کو پیش کیا۔ یہ ہوتے ہیں اسلامی حاکم، جن کی نماز میں وہ تسلی، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ ٹھہراؤ پن جو پہلے تھا آج نہیں، فرمایا عدالت میں پیش کیا تھا۔ عدالت عظمیٰ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں لگا کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین مسجد نبوی کی چٹائیوں میں تشریف فرما ہوا ہے۔ میں اس بات کو یہاں روکتا ہوں، آپ کو ایک جملہ اسی کو ثابت کرنے کے لیے اور طرف جاتا ہوں، پھر واپسی آتا ہے۔ ملک ایران کے اندر اسلامی فوج فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، تو ایک شہر پر، اس شہر پہ جہاں اس کا حاکم بیٹھتا تھا، اللہ نے اسلامی فوج کو فتح دی، اور وہ جو حاکم وقت تھا وہ اسلامی فوج کے قبضے میں قید ہوا۔ کہا ہم تجھے امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کریں گے، امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔
چلتے چلتے کئی کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے. پیدل یا اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ سفر ہوا کرتے تھے اور مشکل ترین سفر تھے. راستے بھی سیدھے نہیں ہوتے تھے, پہاڑی علاقے. جب پہنچے مدینہ میں, امیر المومنین کے گھر پہنچے, کہا جناب عمر بن خطاب ہیں؟ انہوں نے کہا مسجد میں. مسجد میں گئے, انہوں نے کہا گھر میں. مسجد والوں نے کہا مسجد نبوی شریف کی بات. واپسی لوٹ رہے ہیں تو راستے میں ایک بندہ ملتا ہے, سرکار کا غلام. انہوں نے کہا کیا تلاش؟ کہا جی امیر المومنین کو تلاش کر رہے ہیں. ان کو مسجد کے فلاں کونے میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں, اپنی ٹوپی کا تکیہ بنا کے آپ آرام فرما رہے, تکیے میں ٹوپی رکھی ہوئی ہے, سکون سے لیتے ہو. واپسی گئے غلام تو جناب فاروق اعظم اکیلے تن تنا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, اکیلے تن تنہا, ٹوپی کا تکیہ لگا, سکون سے سو. اب وہ پوچھتا ہے بادشاہ جس کو قید کر کے لائے تھے, تمہارے امیر المومنین کہاں ہیں؟ تمہارے امیر المومنین, حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا, تمہارے امیر المومنین کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تجھے نظر نہیں آتے, یہ جو سامنے تشریف فرمایا آرام فرما رہے. انہوں نے کہا ان کا تخت کوئی نہیں, ان کے غلام کوئی نہیں جو ان پہ پہرا دے, ان کے اوپر فوج نہیں کھڑی جو ان کی حفاظت پہ مبنی ہو. ان کی یہ سادگی, یہ امیر المومنین ہے جن کا نام سن کے ہم ڈر جایا کرتے. انہوں نے کہا جی یہی امیر المومنین, یہی امیر اور صحابہ کہہ رہے تھے آہستہ بول, کہیں ہمارے امیر المومنین کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. حتیٰ کہ لوگ جمع ہوتے گئے, بادشاہ وقت فلاں ملک کا قید میں, اور لباس وہی شاہانہ پہن رکھا ہے, سونے چاندی سے مرصع. حتیٰ کہ لوگوں کے شور کی وجہ سے امیر المومنین کی آنکھ کھل جاتی ہے, امیر المومنین کی آنکھ کھل جاتی ہے. پیش کیا حضور یہ اللہ نے فتح دی ہے, یہ بادشاہ وقت ہے اس زمانے کا, اس ملک کا, تو ہم اس کو آپ کی بارگاہ میں لائے. آپ نے فرمایا میں اس سے بات نہیں کرتا, جملے سننا. فرمایا میں اس بندے سے گفتگو اور کلام. حضور کیوں؟ فرمایا پہلے اس کا لباس ٹھیک کیا جائے, سونے چاندی کا مرصع لباس پہن کے مجھ سے بات کرنے آیا. پہلے اس کو انسانوں والا لباس کو پہنا, پھر میرے پاس لے آنا. شاہانہ لباس پہن رکھا ہے, میں تو ایسے بندے سے بات ہی نہیں کرتا. کو بات سمجھ آئی ہے؟ اس کو لے گئے, لباس تبدیل ہوا. پھر اس نے کہا حضور میں پناہ مانگتا ہوں. کہا پناہ ملے گی لیکن شرط ایک ہے, میرے آقا کو اپنا آقا تسلیم کر لے, میرے رب کو اپنا رب تسلیم کر لے. بس پناہ کے لیے ایک ہی ہے, ورنہ تلوار ابھی تیری گردن کی طرف پہنچنا چاہتی. وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تاجدار مدینہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. پھر وہ فاروق اعظم کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا تھا. ایسا مسلمان ہوا فاروق اعظم کا ساتھ ہی نہیں چھوڑتا تھا. آپ کی بارگاہ میں خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے, آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے. میرے بھائیوں بزرگوں غور کریں آپ, اسلامی سلطنت کا حاکم, کوئی پہرے دار, کوئی لمبے چوڑے تخت, کوئی لمبے چوڑے سونے کے لیے محلات, بلکہ کہاں ہے مسجد ہے, اور اس کی تکیہ بھی نہیں ہے. جو ٹوپی پہنا کرتے تو وہی نیچے رکھ کے سکون سے رہتے. پیچھے بات کہاں چھوڑی ہے؟ عدالت لگی مسجد نبوی میں, کوفے کا گورنر, یاد بھی رکھا کرو نا باتیں کہ حضور نماز میں خشوع ہو. جب گورنر پیش ہوتا ہے تو معاملہ سچ ثابت ہوا, معاملہ
فرمایا شریعت کی روشنی میں آپ اسلامی سلطنت کے گورنر نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کی نماز میں وہ خشوع نہیں رہا جو ایک مومن کی نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ اتنے سارے مسلمانوں کے امور آپ کے سپرد ہیں اور آپ کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہے، فوراً آرڈر جاری کیے یہ گورنر معزول ہے، اس کی جگہ ہم نے فلاں صحابی کو گورنر بنا دیا۔ یہ ہے اسلامی حاکم، یہ ہے اسلامی حاکمیت میں، اسلامی سلطنت میں رعایا کی اسلامی حاکم پر کی حقوق ہے۔ کہا جب تو ہی غفلت کا شکار ہوتا جا رہا ہے تو جو تیرے سپرد ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ گورنر تبدیل کر دیں، اور یہ قرآن و سنت کا قانون ہے۔ جتنے لوگ بھی اوقاف میں کام کر رہے ہیں، جیسے مدرسین، امام، خطیب، قبرستان ہے تو اس کے خادم، اس کی دیکھ بھال کمیٹی، انتظامیہ، ملک کے جتنے عہدے ہیں علی ھذا القیاس، ان کو معزول کرنے کا، ہٹانے کا صرف ایک ہی نظام رکھا ہے قرآن نے۔ جب ان کے اندر اس عہدے کے متعلقہ صلاحیت نہ رہے ان کو ہٹا دیا جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ان کے اندر صلاحیت نہ رہے، کسی چودھری ملک خان یا فلاں یا فلاں یا فلاں کہ جوتے امام صاحب نے نہیں اٹھائی اس لیے نکال دو، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اور جس نے یہ ظلم کیا قیامت کے دن پھر رب کی بارگاہ میں پکڑ میں ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے میں مدرسین پر، شیوخ پر، خطباء پر، واعظین پر جو قرآن و سنت کے لیے اپنی زندگی دے چکے ہیں، چٹائیوں میں بیٹھ کے رسول اللہ کے دین کا درس دیتے ہیں، آج ان کے ساتھ جامعات میں ظلم نہیں ہوتا، آج ان کے ساتھ مساجد میں ظلم نہیں ہوتا، کوئی قصور نہیں ہے۔ فلاں کی نہیں مانی، نکال دو اس کو، تو نکالنے والوں کان کھول کے سننا۔ کسی مدرس یا خطیب یا امام یا مسجد کے مؤذن یا مسجد کے خادم یا مسجد کے انتظامیہ، یہ سارے وقت کے اندر آتے ہیں، جب تک شرعی کوئی اس پہ الزام عائد نہ ہو کہ شریعت کہے اب یہ اس منصب کا اہل، نہ انتظامیہ تبدیل کرنا جائز ہے، نہ مؤذن تبدیل کرنا جائز ہے، نہ مدرس کو تبدیل کرنا جائز ہے۔ اور جو کرنے کی کوشش کرے اس نے گویا ظلم کیا ہے، اور جو ظلم کرے گا قیامت کے اندر رب کی پکڑ میں ہوگا، قیامت کے اندر رب کی۔ بدبختی یہ ہماری کہ جامعات میں پڑھانے والے شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، اور جو ان کو اوپر چیکنگ کرنے والے چٹے جاہل۔ ظلم اس وجہ سے ہوتا ہے، ان پڑھ جاہل جن کو تمیز ہی نہیں ہے کہ فلاں فن کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ان کے نام کیا ہیں، ان کو اتنی تمیز ہی نہیں ہے۔ وہ ان کے اوپر مقرر ہوئے، کوئی پرنسپل کی حیثیت سے مقرر ہو گیا تو کوئی کسی حیثیت سے۔ اللہ کرے کہ ایسا وقت ہے کہ جیسے نیچے پڑھانے والا ہے نا، اوپر دیکھ بھال کرنے والا بھی ایسا ہی مفتی اور شیخ ہونا چاہیے، پھر یہ ظلم نہیں ہوگا، پھر یہ ظلم۔ فاروق اعظم نے اس کو معزول کیا اس وجہ سے کہ تیری نماز میں کیا نہیں رہا۔ آج کے حاکم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان کو تو شاید میرا ایک خیال ہے پوری نماز ہی نہ آتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ نماز پڑھنے کا ان کو شاید طریقہ ہی نہ آتا، جنہیں ہم نے ووٹ دے دے کے ملک کا والی بنا رکھا۔ یہ اکیلے نہیں مجرم، ان ظالموں کو ووٹ دینے والے بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہمارا کسی ایسی ویسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حق بات کہنا ہمارا فرض ہے، حق بات کہنا ہمارا۔ اگر کسی کو یہ باتیں اچھی نہ لگے تو امام پاک کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ آپ نے تو حق کی خاطر ہی جنگ کی تھی، کہا ہم تجھے ووٹ نہیں دیتے، تجھے اپنا حاکم، بس اتنی بات۔ میں نے وہی کچھ آپ کو اپیل کیا، کوئی نظام مصطفیٰ والا آ جائے سیاست میں تو اس کو ووٹ دیں، ورنہ ووٹ دینا ہی جائز نہیں، ورنہ ووٹ دینا ہی۔ یہ کون سی امانت ہے جو فاسقوں کے سپرد ہو رہی ہے؟ یہ کون سی امانت ہے ووٹ جو فجار اور ظالموں کے سپرد کر کے آتے ہیں ہم؟ آ جائے کوئی نظام مصطفیٰ والا تو ووٹ دے دیں، ورنہ ووٹ ہی نہ ڈالا کر، ورنہ ووٹ ہی
روزی کون دیتا ہے؟ ذرا بلند آواز. اور تقسیم کہاں سے ہوتی ہے؟ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تقسیم فرمانے والے. رب دیتا ہے اور تقسیم تاجدار ہے. ان کو خوش کرنے والے، ان کو راضی کرنے والے کام کرو. روزی ہماری کوئی سیاسی بند ہے. صرف نماز میں خشوع نہیں. فرمایا یہ مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کا گورنر نہیں ہو سکتا. شہنشاہ عدالت خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جملہ بولا تھا، بئس الوالی. فرمایا سب سے برا حاکم کون ہوتا ہے؟ سب سے غلیظ حاکم کون ہوتا ہے؟ سب سے گندا حکمران کون ہوتا ہے؟ اور نجس ترین حاکم کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو سیر ہو کے کھاتا ہو. جملے سننا شہنشاہ عدالت کے، یہ نائب رسول اتم کا درجہ رکھتے ہیں، یہ مظہر رسول ہیں. میرے بھائی یہ وہ ہستی ہیں پوری کائنات جناب ابو بکر صدیق سے لے کر یوم القیامہ سب کے سب مرید مصطفیٰ کریم. ایک ایسی ہستی کھڑی ہے جو مرید نہیں ہے بلکہ مراد مصطفیٰ کریم ہے، اور وہ ہے عمر بن خطاب. سرکار نے انہیں خود رب سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے عمر دے دے، یا اللہ مجھے عمر دے دے. جو مراد مصطفیٰ ہے آخر اس کا کوئی مقام بھی ہے کہ نہیں؟ مراد مصطفیٰ شہنشاہ عدالت خلیفہ دوم عمر بن، سارے بولو رضی اللہ تعالی. پورا جملہ آپ ایک تاریخی جملہ بول رہے ہیں حاکم کے لیے. فرمایا اگر پہچان کرنی ہو ظالم حاکم کی، پہچان کرنی ہو جاہل حاکم کی، پہچان کرنی ہو برے حاکم کی، تو فرمایا ایک ہی جملہ دے دیتا ہوں، وہ خود تو سیر ہو کے کھاتا ہو، والناس جاع. فرمایا خود سیر ہو کے کھاتا ہے اور جو ملک میں رعایا ہے وہ بیچاری بھوکی مر رہی ہے. فرمایا یہ غلیظ ترین حاکم کی علامت ہے، یہ برے گندے حاکم کی نشانی ہے. آپ کے ملک میں حالت ایسی تو نہیں؟ بس آگے تو پھر فاروق اعظم کا فتویٰ ہے، مجھے کہنے کی حاجت ہی نہیں. فرمایا وہ برا حاکم ہے، وہ ظالم ہے، وہ غلیظ حاکم ہے کہ جو خود سیر ہو کے کھائے اور اس سلطنت میں جو رعایا ہے وہ بیچاری بھوک سے خودکشیاں کرتی پھرے، اور ان کے کتے وہ غذا کھاتے ہیں جو اس سلطنت اسلامیہ کے مسلمان کو میسر نہیں ہے. ان کے گدھے گھوڑے اور جانور وہ غذا استعمال کرتے ہیں، ان کو، ان کے جانوروں کو، ان کے کتوں کو ایسی رہائشیں میسر ہیں جو آج ایک مسلم ماں اور بیٹی کو میسر نہیں ہے، جو آج ایک مسلم بھائی اور بزرگ کو میسر نہیں ہے. فاروق اعظم بھی تو یہی فرما گئے ہیں. فرمایا غلیظ ترین حاکم وہ ہے جو آپ کو عیاشی نہ کرے اور رعایا کی کوئی خبر ہی. آپ کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ کے اطراف میں رات کو آپ گشت فرمایا کرتے تھے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ عوام کی رعایا کی خبر کرنے کی غرض. ایک گھر میں دیکھا بچے رو رہے، گھر میں دیکھا بچے رو رہے. آپ نے دستک دے کے پوچھا بچے کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا کھانا تیار ہو رہا. آپ گئے آگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں لوٹے. واپس اسی گھر پہ آنے کی ضرورت کیا تھی جب پوچھ لیا تھا؟ کہا دیکھوں کہ کھانا ملا ہے کہ نہیں. بچے بدستور رو رہے. دوسری بار دستک دی، پوچھا. آگے سے خاتون کہتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانا تیار ہو رہا ہے. آپ چلے گئے. تیسری بار پھر اسی گھر پہ آتے، بچے بدستور رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے جو تیاری ہونے کا نام نہیں لیتا، بچے اتنی دیر سے رو رہے ہیں، آخر کیوں؟ اس نے کہا
میرے اور عمر کے درمیان میرا رب ہی فیصلہ کرے گا. اب وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ عمر ہے. کہا میرے اور عمر کے درمیان رب ہی فیصلہ کرے گا. کہا ہوا کیا ہے, کیوں عمر کو رو رہی ہے؟ کہنے لگی گھر میں کچھ کھانے کو ہی نہیں, ہنڈیا میں پانی ڈال کے اس میں پتھر ڈال رکھے ہیں, روزانہ بچوں کو کہتی ہوں پک جائے گا تو دے دوں گی. پتھر کب پکتے ہیں؟ وہ رو رو کے سو جاتے ہیں. فاروق اعظم فوراً بیت المال لوٹتے ہیں, اپنے غلاموں کو حکم دیتے ہیں آٹے کی بوری فاروق اعظم کی پشت پہ رکھو نظر. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, آٹے کی بوری فاروق اعظم کی. غلاموں نے کہا حضور ہم کس کے لیے ہیں, ہم جو آپ کے خادم اور غلام ہیں. کہا اس بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال نہیں ہونا, بلکہ عمر سے پوچھا جائے گا تیری رعایا میں فلاں گھر میں بھوک کیوں تھی. آٹے کی بوری رکھی, گھی وغیرہ رکھا, کھانے پینے کا سامان خود اٹھایا اور چلتے چلتے گھر پہنچتے ہیں. صرف اتنا نہیں کیا کہ سامان پہنچایا, جیسے ہی پہنچا فرمایا تم آٹا گوندو, عمر سبزی تیار کر کے کھانا تیار کرتے ہیں. عمر ہنڈیوں میں سبزی ڈالتے ہیں, جو پکانے کی چیز لے گئے. اور عمر خلیفۃ المسلمین آگ جلاتے ہیں, نیچے لکڑیوں کو لگاتے ہیں. قبلہ جب آگ لگائی نا, کبھی وہ چلتی ہے تو کبھی. آپ کے خادم کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جناب امیر المومنین کی داڑھی مبارک آگ کے قریب, آپ آگ کو پھونکے مار مار کے آگ کو جلا رہے ہیں اور دھواں آپ کی آنکھوں میں پڑ رہا ہے. کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ اسلامی حاکم پر, اسلامی سلطنت میں رعایا کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, انہی میں سے ہم شاید 1000 میں سے ایک حق میں بھی بات نہ کر سکیں اپنے وقت کے اندر. آپ کو دھمکا رہے ہیں, آپ کو جلا رہے ہیں, دھوئیں سے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو چکے ہیں, لیکن فاروق اعظم اب ہنڈیا تیار کر رہے ہیں, روٹی پکتی ہے, سالن تیار ہوتا ہے, بچوں کو پیش کرتا ہے حاکم وقت. کہا بیٹا کھاؤ نا, اب جیسے پہلے روتے رہے اب ایسے ہی مسکرا کے بھی دکھاؤ. بچوں نے کھانا کھایا, اللہ کو شکر ادا کیا اور آپ کے سامنے مسکرایا. فرمایا اب سو جاؤ, اب سو جاؤ. اور عورت کو کہا عمر کو معاف کرنا, عمر کو معاف کرنا. لے آؤ اسلامی سلطنت کے اندر پورے ورلڈ میں کوئی ایک ایسا حاکم, خود تو دور کی بات ہے, جس نے فقط قانون ہی بنایا ہو کہ سلطنت میں جو بھوکے ہیں, سلطنت میں معیشت کی چکی میں جو پسے ہیں, ان کے لیے یہ قانون ہے کہ ماہانہ ان کو ₹1,00,000 وظیفہ دیا جائے. اور ان کے موبائل فون کے جو مہینہ میں آپ کے بیت المال سے ان کو, آپ کے بجٹ سے جو ان کو ماہانہ صرف موبائل فون استعمال کرنے کی سہولت ہوتی ہے, شاید ₹1,00,000 سے اوپر ایک وزیر کو دیا جاتا ہے. یہ موبائل فون کی بات ہو رہی ہے. اور پھر جہازوں کی ٹکٹیں 1 مہینے کی مختصر, پھر فلاں فلاں سہولیات, فلاں 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 فلاں. غریب کو کسی نے پوچھا, بولو تو صحیح, بھوکے کو کسی نے آ کے پوچھا, پیاسے کو کسی نے پوچھا, مرتے ہوئے کو کسی نے آ کے سہارا دیا؟ یہ کب سہارا دیں گے؟ یہ تو جو بھوکے پیاسے کے حقوق میں بات کرے, یہ تو جو مرتے ہوئے کو زندہ رہنے کے لیے لیکچر دے, یہ تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں ظالم. یہ کسی غریب کے پرسان حد کب کریں گے جو غریبوں کے حقوق پہ لیکچر دے, قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے سمجھائے کہ یہ تم غلط کرتے ہو, یہ تم غلط کرتے ہو, یہ تم غلط کرتے ہو. یہ تو ہمارے ان شیوخ کو جیلوں میں بیچتے ہیں. نہیں ہو رہا آپ کے ملک میں. ان ہمارے شیوخ کا جرم کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ قرآن و حدیث پڑھ کے سناتے. قرآن و حدیث پڑھ کے سنانا جرم ہے. قرآن و حدیث پڑھنے والا, عوام تک پہنچانے والا مجرم ہوتا ہے. لیکن آپ کے ملک میں ایسے ظالم حاکم ہیں کہ جو قرآن و حدیث پڑھے گے ان کو مجرم سمجھ کے جیل میں ڈلوا دیں, ان کے گھروں میں جا کے ان کی لائبریریاں توڑتے ہیں, ان کے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. کیا یہ انسانیت ہے؟ خدا کا نام لو, جاگو, اپنے ضمیر کو بیدار کرو اور اپنا ایک ذہن بناؤ. یا تو دیں گے ہی نہیں,
اگر دیں گے تو صرف ووٹ اس کو دیں گے جو میرے آقا کریم کے نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہوگا. اب نہ بولنا ورنہ غلامی سے نکل جاؤ گے. نہ بولنا ورنہ غلامی سے ہم نکلنا نہیں چاہتے. جن کے بنے ہیں سو بنے. کس کو ووٹ دیں گے؟ جو نظام مصطفیٰ کریم کی کیا کرتا ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی ہو. خواہ وہ ہم کہتے ہیں کل کو نواز شریف نظام مصطفیٰ کی بات کرے، سب سے پہلے میں اپنا ووٹ ڈالوں. ہم شخصیت پرستی کی طرف نہیں جاتے. ہم تو بات کرتے ہیں تاجدار مدینہ کی شریعت کی. سرکار نے نہیں فرمایا کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے تو اس کی بھی اتباع کرنا تم نے فرض کیا. شخصیت تو نہیں ہے. جو سرکار کے نظام کی بات کرے گا انشاءاللہ مسلمان کو ووٹ. ایسے حاکم ہوں تو پھر اسلام ترقی کرتا ہے، پھر اسلامی سلطنت ترقی کرتی ہیں، پھر جہاد ہوتے ہیں، پھر فتوحات کا سلسلہ چلتا ہے. جو جہاد کی آیات بینات کوئی سکول کالج یونیورسٹی کے نصاب سے نکال رہے ہیں اور موزیوں نے جہاد کا علم کب بلند کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حاکم وقت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس غریب کے گھر میں اس کے لیے سامان لے گئے اور اس کا پھر آئندہ کے لیے مستقبل کے لیے لائے عمل تیار کیا کہ وہاں نہ ان کو اتنا کچھ دیا جائے کہ ان کا گھر چلتا رہے. ان کا گھر، یہ رعایا کا حق ہے حاکم پر. اگر ان کی معیشت میں کوئی پرابلم ہے تو حاکم وقت پہ فرض ہے کہ اتنا ان کو وظیفہ ماہانہ دیا جائے کہ ان کے آسانی کے ساتھ ماہانہ اخراجات پورے ہوتے ہیں. آسانی کے ساتھ ان کے ماہانہ اخراجات پورے ہوتے رہے. کم از کم اس ملک کے انسانوں کو، پھر مسلمانوں کو، کم از کم اگر یہ حاکم جو ہمارے زمانے میں مختلف ادوار میں مختلف آتے جاتے رہتے ہیں، اگر یہ اپنے جانوروں کا درجہ بھی دیتے تو آج کوئی بھوک سے نہ مرتا ہوا نظر آتا. آپ کہیں گے جی بڑی سخت بات کی ہے. ممکن ہے سوال آ رہا کہ جانوروں سے، جانوروں کے برابر بھی سمجھتے تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ان حکمرانوں کے جانور کبھی بھوک سے مرے؟ ان حکمرانوں کے جانور جن سے یہ عیاشیاں کرتے کھیل کود کی دنیا میں، جس کمرے اور روم میں رہتے ہیں، کبھی اس کی بجلی بند ہوئی؟ آپ تو بجلی کی بات کرتے ہیں، اس کا اے سی نہیں بند ہوتا. اور یہ سارا خون پسینہ کس کا نوچ رہے ہیں؟ آپ کا نوچ رہا ہے. غریب عوام کا پیسہ ہے جو کتوں پہ، گھوڑوں پہ اور پتر پر کس کس حرام جانور میں خرچ ہوتا ہے. حالانکہ اسلام میں یہ غریب عوام کا پیسہ تھا اور غریب عوام پہ ہی خرچ ہونا تھا، لیکن اوپر کیونکہ حاکم اسلامی، اس لیے غداری سے کام لیا جائے. فاروق اعظم بیمار ہو گئے. آخری بات کرتا ہوں. حکما اور طبیبوں نے کہا حضور آپ کو شہد استعمال کرنا ہوگا اس بیماری کے بعد. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے مدینہ میں اعلان کیا کہ صحابہ و اہل بیت سرکار کے صحابہ جمع ہوں، میں نے ایک میٹنگ کرنی ہے. مسجد نبوی میں ہی ساری مشاورت ہوا کرتی تھی. جمع ہو گئے، خطبہ دیا، حمد و صلات کے بعد کہا آپ لوگوں کا امیر المومنین، آپ لوگوں پر جس کو حاکم اور خلیفہ بنایا گیا وہ بیمار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا. اور حکیموں نے کہا آپ کو اس بیماری کے علاج کے لیے کیا پینا پڑے گا؟ لیکن آپ کے حاکم کے پاس نہ شہد ہے نہ شہد جتنے پیسے ہیں. نہ شہد ہے نہ شہد جتنے. البتہ بیت المال میں شہد موجود ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں کی امانت ہے. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اتنا شہد لے لوں جتنا مجھے ڈاکٹر کہہ رہے. یہ تھے اسلامی حاکم. ان میں سے اکثر تو رو رہے تھے کہ تیرے عدل و انصاف پہ قربان جائے، تیرے تقوی و طہارت پہ قربان جائے. حاکم وقت رعایا کے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہے. سلطنت کے لیے ہی وہ وقف ہوتا ہے، سلطنت کے امور ہی دیکھتا ہے. تو کیا ہو جاتا اگر اتنی شہد لے لیتے جتنی ڈاکٹر کہہ رہے تھے؟
کہا میں خود تو لے نہیں سکتا کیونکہ یہ رعایا کی امانت ہے نا بیت المال، اس لیے رعایا سے پوچھا جا رہا ہے۔ حاکم، فرما روا، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، کن سے پوچھ رہے ہیں؟ رعایا سے۔ اجازت ہو تو اتنا شہد بیت المال سے لے کے استعمال کر لوں جس سے میری بیماری دور ہو جائے۔ صحابہ رو رہے تھے۔ یہ حق ہوتے ہیں اسلامی سلطنت میں رعایا کے حاکم کے اوپر۔ آپ نے نہیں فرمایا تھا تاریخی کلمہ، دریائے دجلہ پہ کوئی جانور بھی بھوکا مر گیا تو کہا قیامت کے دن سوال عمر بن خطاب سے کیا جائے گا تیری رعایا میں تھا، بھوک سے کیوں مرا ہے؟ میرے بھائی، کاش کہ آپ اسلامی سلطنت کا نعرہ لگانے والوں کا ساتھ دیں، کاش کہ آپ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں کا ساتھ دیں، تو یقین جانے یہ بہاریں جو آپ سنتے ہیں یہ آپ کے ملک میں بھی نظر آئیں گی، آپ کے ملک میں بھی نظر۔ شہنشاہ عدالت کا صدقہ ہم رب سے اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے بالخصوص بالعموم پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کے لیے رب سے ہم دعا گو ہیں، مالک بس شہنشاہ عدالت کی عدالت کا صدقہ، آپ کے عدل و انصاف تک و طہارت کا صدقہ اسلامی ملکوں میں کوئی ایسا حاکم دے دے جو تیرے محبوب کی شریعت کو نافذ کر دے، جو تیرے محبوب کے قرآن و سنت کے قانون کو نافذ اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ ایسے ہی حاکم کا ساتھ دے، ایسے ہی متقی پرہیز شخص کا ساتھ دے جو تیرے محبوب کے دین کو ملک میں قانون کی حیثیت سے لانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فاروق اعظم کا صدقہ نیک حکمران، اچھے حکمران کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور فاروق اعظم کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم علیہ السلام۔